گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول لاہور۔ لاہور میں آ کے سب سے مزے کی سواری ڈبل ٹیکر بس لگی۔ اچھرا موڑ پہ 27 نمبر بس کے انتظار میں سڑک پار کر کے کھڑا ہو جاتا۔ وہ رنگ محل سے چلتی تھی، مزنگ سے ہوتی ہوئی دور سے آتی نظر آ جاتی۔ بس کے ماتھے پہ اوپر نیچے 2 جگہ لکھا ہوتا 27۔ رش زیادہ نہ ہوتا، جوں جوں وہ ہمارے اسکول کے قریب پہنچتی جاتی خالی ہوتی جاتی۔ وحدت کالونی میں ہمارے گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول کے قریب جاتے بس تقریباً خالی ہو جاتی۔ وحدت کالونی کے لال کوارٹرز بھی ادھر ختم ہو جاتے۔ اسکول کا ہمارا سٹاپ آخری سٹاپ کہلاتا تھا۔ اس سے آگے کھیت کھلیان تھے۔ وحدت روڈ وہاں سے آگے درختوں کے جھنڈ میں باریک سی ہو جاتی، لگتا دور کہیں کوہ کاف میں جاتی۔ سنا تھا بہت آگے جا کے وہ ملتان روڈ سے مل جاتی تھی، اور وہیں کہیں سارے فلم سٹوڈیوز تھے۔ اکا دکا کار ہمارے اسکول سے آگے اس سڑک پہ جو بھی جاتی وہ فلم سٹوڈیوز کی طرف ہی جاتی تھی۔ واپسی پہ جب ہم بس کے انتظار میں آخری سٹاپ پہ کھڑے ہوتے تو فلم سٹوڈیوز کی طرف جاتی کاروں کو ہم پہچان لیتے۔ فلم سٹار محمد علی کی ہلکے سبز رنگ کی مرسڈیز تھی، میرون رنگ کی کار ندیم کی تھی، وحید مراد آف وائٹ گاڑی سے بازو نکال کے لہراتا چلاتا جاتا۔ باقی کاروں کی بھی پہچان تھی۔ ڈبل ٹیکر بس پہ چڑھنے کے کئی مزے تھے۔ اوپر بیٹھے کھڑکی کے پاس سفر کر رہے ہوتے تو شہر اوپر سے یوں نظر آتا جیسے ہیلی کاپٹر سے اڑتے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں۔ گھروں کی چھتوں پہ چارپائیوں سے اٹھتے بیٹھتے لوگ نظر آتے۔ سردیوں میں بھی دن بھر لوگ ادھر چھتوں پہ دھوپ سینکتے۔ گرمیوں کی صبح کو چھتوں کی بچھی چارپائیوں سے اٹھتے نظر آتے۔ گھر بھی عموماً ان دنوں 1-2 منزلیں تھے۔ عورتیں چھتوں پہ بالٹی میں ڈال کے لائے ہوئے دھلے کپڑے جھاڑ جھاڑ کے بندی رسیوں پہ ڈالتی۔ بچے بڑے بہار کے آغاز پہ پتنگیں اڑانے چھتوں پہ چڑھے ہوتے۔ ڈبل ٹیکر پہ چڑھے چڑھے اگر کوئی کٹی پتنگ قریب سے گزرتی تو بس میں سوار بچے ادھم مچا دیتے، پکڑو پکڑو، سر کھڑکی سے باہر نکال کے بازو لمبا کر کے پتنگ لوٹ لیتے۔ بس کی سواریاں تالیاں بجاتی، بوڑھے ڈانٹتے۔ سب سے زیادہ مزہ تو ہم اسکول کے لڑکوں کو اس وقت آتا کہ جب خاکی سفاری سوٹ پہنے، کمر پہ چمڑے کا بنا براؤن بیگ پیٹ پہ آگے کی، اسے موٹی بیلٹ سے باندھے بس کنڈکٹر ادھر ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے مانگنے آتا۔ لڑکے دھڑ دھڑ سیڑھیاں اتر کے نیچے آ جاتے۔ کنڈکٹر نیچے آنے لگتا تو سیڑھیوں سے اوپر چڑھ جاتے۔ اوپر نیچے کی سواریوں کا کنڈکٹر ایک ہی ہوتا تھا۔ اچھرے سے آخری سٹاپ تک کا کرایہ 7 پیسے تھا۔ 5 پیسے کا انی جیسا سکہ ہوتا، ساتھ 2 ٹیڈی پیسے لگاتے 7 ہو جاتے۔ 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے۔ آنے گنوں تو روپے میں 16 ہوتے۔ گھر سے 15 پیسے روز ملتے۔ اکثر اس سے ایک طرف کا کرایہ تو اوپر نیچے سیڑھیوں کے آس پاس کھڑے رہ کے کنڈکٹر سے بچا لیتے۔ مہینے بھر میں وہ چند پیسے جوڑ جاڑ کے 1 روپیہ بن جاتا۔ اس زمانے میں 1 سالم روپیہ بڑی سیٹھانی شان و شوکت رکھتا تھا۔ 6 آنے سے سینما ہال کا ٹکٹ مل جاتا تھا۔ 4 آنے میں 4 گرم مسالے دار آلو بھرے سموسے آ جاتے تھے، بڑے جہازی سائز کے۔ 1.5 آنے کی کوکا کولا تھی۔ اسکول کی یونیفارم سفید قمیض اور گرے پینٹ تھی۔ سردیوں میں میرون کوٹ گرے پینٹ کے اوپر ہوتا۔ جس سال 1970 کے الیکشن ہوئے اسی سال سردیوں میں مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا تھا۔ لاہور میں کچھ جگہوں پہ مشرقی پاکستان کے بھائیوں کے لیے کپڑے، کمبل، سویٹر، کوٹ اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں نے سڑکوں کے کنارے بینر لگا کے کپڑوں کے ڈھیر اکٹھے کیے ہوتے۔ وہ لاؤڈ سپیکر سے آتے جاتے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے مشرقی پاکستان کے دکھی بھائیوں کے دکھ بڑی رقت سے بتاتے، اور لوگوں کو ڈھاکہ بھیجنے کے لیے پرانے کپڑے عطیہ کرنے کی ترغیب دیتے۔ ساتھ انہوں نے چندے کا ڈبہ بھی رکھا ہوتا، اس میں بھی لوگ پیسے ڈال دیتے۔ ہمارے اسکول کے 2 ماسٹر صاحبان نے بھی ایک دن کلاس میں مشرقی پاکستان کے بنگالی بھائیوں کے دکھوں پہ ایک جذباتی تقریر کی۔ تقریر کرتے کرتے ان کا چہرہ دکھ سے بھر گیا۔
کچھ آنسو بھی ان کی ڈبڈباتی آنکھوں سے چہرے پہ پھسلے۔ بولے، تم لوگ ادھر گرم نرم کپڑوں میں ملبوس پھر رہے ہو، ہمارے بھائی ادھر سیلاب سے تباہ ہوئے سردی سے ٹھٹھر رہے، ان کے لیے کچھ جمع کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ بس ان کی تقریر کے بعد میں نے کلاس کے چند دوستوں کو اکٹھا کیا، سوچا کچھ کرنا چاہیے۔ طے یہ پایا کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے پرانے کپڑے اکٹھے کرتے، پھر شہر میں جگہ جگہ جو ادھر مدد بھیجنے کے امدادی کیمپ لگے ہیں وہاں دے آئیں گے۔ تجویز سے سب نے اتفاق کیا۔ دوستوں میں عادل اسکول کے قریب کھیتوں کے پار نہر کنارے پنجاب یونیورسٹی کے نیو کیمپس کی آفیسر کالونی میں رہتا تھا۔ ادھر یونیورسٹی کے پروفیسروں کے سجے سجائے پھولوں کی کیاریوں والے بڑے بنگلے تھے۔ سوچا ادھر سے پہل کرتے۔ عادل گورا چٹا لڑکا تھا، عادل کی بجائے اسے چٹا ہی کہتے۔ اس کو ساتھ لیا، ساتھ فضل محمود، نصر اللہ اور سبز آنکھوں والا ہم سب میں شرارتی لڑکا محبوب تھا۔ پہلے ہم سب نے عادل چٹے کے گھر سموسے کھائے، چائے پی۔ سردیوں کے دن تھے، اتوار کا دن تھا، سپہر کا وقت، سنہری دھوپ تھی۔ نیو کیمپس کالونی کے گھروں کی دیواروں کے ساتھ پھولوں کی کیاریاں مسکرا رہی تھیں۔ گھروں کے لان میں درخت اونچا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے گھر ہونے کی وجہ سے ان کے مین گیٹ سے گھروں کے کمرے ڈرائیو وے سے کافی اندر سبز لان کے پار تھے۔ ہم نے عادل چٹے کی گلی سے کام شروع کیا۔ عادل چٹے نے اپنے گھر سے کچھ پرانے کپڑے لے کر ایک خالی بوری میں ڈالے اور ہم چل پڑے۔ پہلے ایک دو گھروں کے دروازوں پہ بیل بجائی، کوئی باہر ہی نہ آیا۔ ایک گھر پہ بیل پہ ہاتھ رکھا تو موٹا سا کتا اندر گیٹ پہ اچھلا، ہم ادھر سے بھاگے۔ چوتھے گھر پہ بیل بجائی تو اندر اوپر پہلی منزل کی کھڑکی کھلی اور ایک آدمی نے سر نکال کے غصے سے ہماری طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا کے پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنی دور سے اس تک آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ہاتھ اٹھا کے سلام کیا اور اشارے سے اجازت لی، اندر آ کے بات کر لیں۔ اس نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اندر کی طرف گھمایا جیسے کہہ رہا ہو آؤ، ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سے یوں انگلیاں اٹھا کے اشارہ کیا، بات کیا ہے؟ ہم چاروں عادل کے بورے کے ساتھ گھر کے اندر گئے۔ کھڑکی کے نیچے پہنچ کے میں نے سر اٹھا کے اس سے کہا، جناب ہم اپنے بنگالی سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے گرم کپڑے اکٹھے کرتے پھر رہے۔ ساتھ عادل کے پکڑے ہوئے بورے کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ڈالے ہوئے۔ اس نے دیکھ کھڑکی کے اندر کھڑے کھڑے چہرے کے ساتھ دونوں بازو باہر نکالے اور ہم چاروں کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کیا بولے۔ پھر آنکھیں سکیڑ کے ناگواری سے مجھے تکتے ہوئے بولا، واہ، خود میرون بلیزر پہنا ہوا، ان کے لیے گرم کپڑے اکٹھے کرنے نکلے ہو۔ کوٹ کو بائیں کونے سے پکڑ کے کہا، یہ تو یونیفارم ہے ہماری سر۔ بولا، کیوں یہ گرم نہیں، یہ اتار کے دے دو نا۔ جی۔ اس کی بات سن کے کوٹ کے باہر کی جیبوں کے اوپر سے ہاتھ مارے، وہ خالی تھی۔ اندر کی جیب میں قلم لگا تھا، وہ نکال کے پتلون کی جیب میں ڈالا اور وہاں کھڑے کھڑے بلیزر اتار کے زمین پہ رکھے کپڑے اکٹھے کرنے والے بورے کے اوپر ڈال دی اور کھڑکی کی طرف سر اٹھا کے بولا، یہ لیں۔ کھڑکی میں کھڑے بندے نے اپنے نیلے دھاری دار سلیپنگ اونی گاؤن کے کالر بائیں ہاتھ سے سیدھے کی اور دائیں ہاتھ سے ہمیں باہر گیٹ کی طرف جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بس آ گیا تمہارے بورے میں ایک کوٹ، اب جاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے سر اندر کر کے دونوں ہاتھوں سے زور سے ٹھک کر کے کھڑکی کے پٹ بند کر دی۔ نیچے پورچ میں ہم چاروں نے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں یہ کیا ہوا۔ میرا کوٹ عادل کے زمین پہ پڑے پٹسن کے بورے کے اوپر پڑا تھا اور میں سردی میں کندھے سمیٹتے ہوئے اونچے گھر کے سائے سے نکل کے دھوپ کی طرف سے رکھ رہا تھا۔ ہم چاروں کے چہرے یوں تھے جیسے ہماری اپنی ہی جیبیں کٹ گئیں۔ عادل بورے کو کھینچنے لگا تو فضل نے میرا کوٹ اٹھا کے مجھے دیتے ہوئے کہا، پہن لو۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور عادل کے ہاتھ سے بورا کھینچ کے اس کا منہ کھولا اور کوٹ بورے میں ڈال دی۔ محبوب نے اپنی سبز آنکھوں میں لال لال ڈوریاں جگا کے مڑ کے بند ہوئی کھڑکی کی طرف غصے سے دیکھا۔ نصر اللہ منہ میں کچھ بڑبڑایا اور اس نے زور سے اس کے گیٹ سے نکلتے ہوئے زمین پہ پاؤں مارتے ہوئے منہ میں کوئی گالی دی۔ عادل بے دلی سے بورے کو کھینچتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ ٹوٹے ٹوٹے بے بس قدموں کے ساتھ ہم اس گھر سے باہر آ کے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے جیسے پوچھ رہے ہوں اب۔ نصر اللہ بولا، بس بھائی
اور بیزتی نہیں کروانے۔ فضل کہنے لگا یار اپنے اپنے گھروں سے کچھ کپڑے لے آئیں گے۔ عادل سے کہا بورا اپنے گھر لے جاؤ، ہم چلتے۔ اس دن 27 نمبر بس پہ چڑھ کے ڈبل ٹیکر کی اوپر والی منزل پہ نہ چڑھا۔ اس کے ٹوٹے شیشوں سے اوپر ٹھنڈی ہوا لگتی، نیچے ایک طرف سردی سے کپ کپاتا کھڑا کھڑا گھر آیا تو یاد ہے امی جی آپ نے حیران ہو کے پوچھا پتر تیرا کوٹ؟ کچھ دیر کندھے سکیڑے چپ کھڑا بائیں ہاتھ سے سر کھجاتا رہا کہ کیا کہوں، پھر آہستگی سے بولا امی جی وہ مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا ہے نا؟ ہاں پتر بڑا نقصان ہوا ادھر۔ آپ بولی بس ان کے لیے دے آیا چندے میں نے سر جھکا کے ہولے سے کہا۔ آپ نے میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے خوش ہو کر کہا چنگا کیتا پتر، چل سویٹر پہن، ہوا ٹھنڈی ہے، سردی نہ لگ جائے میرے پتر کو، دیکھ کتنے ٹھنڈے ہاتھ ہوئے ہیں تیرے۔ آپ نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تھا۔ اسی سال الیکشن ہوئے تھے، یاد ہے امی جی؟ گھر میں بڑے بھائیوں میں سیاست پہ تبصرے ہوتے، بڑے بھائی جان جماعت اسلامی کے طرفدار تھے، اکثر اچرا موڑ کے سامنے مودودی صاحب سے ملنے بھی جاتے، ایک دو بار مجھے بھی ساتھ لے گئے، میں بھی کچھ دیر مودودی صاحب کو بیٹھے لکھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ قالین پہ لکڑی کا ڈیسک لیے بیٹھے لکھتے رہتے، ملاقاتیوں سے بھی ساتھ ساتھ باتیں کرتے جاتے، بڑی دھیمی آواز میں آہستگی سے شائستہ انداز میں بات کرتے۔ افضال بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ، ابا جی اور آپ بھی بھٹو کے طرفدار تھے۔ الیکشن ہوئے تو مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان نے زیادہ سیٹیں لے لیں۔ ابا جی کہتے تھے بھائی جو جیتا اسے حکومت کرنے دو۔ سال گزر گئے، جنرل ضیاء نے حکومت ہی نہ چھوڑی، مشرقی پاکستان کے لوگوں پہ ٹینک چڑھا دی۔ میں ان دنوں اسکول سے نکل کر گورنمنٹ کالج لاہور میں جا داخل ہوا تھا، اس کا بھی میرون بلیزر تھا، سامنے والی کوٹ کی جیب کے اوپر کریج ٹو نو کے سلوگن کے ساتھ مشل کا سنہری شعلہ ہوتا، اوپر لکھا ہوتا گورنمنٹ کالج لاہور۔ پورے گلی محلے میں میرے علاوہ کوئی اس کالج میں نہ گیا تھا۔ مجھے اس بلیزر کو پہن کے یوں لگتا جیسے میرے کندھوں پہ مور پنکھ لگے۔ انہی دنوں یاد ہے آپ کو آپ کہتی میرا پتر ادھر ادھر تانگ جھانک کو نہ تکنا، منزل کھوٹی ہوتی۔ تانگ جھانک تو تھی، ایک سامنے والی کھڑکی میں 2 آنکھیں لٹکی رہتی، انہیں پتا تھا کب میں کالج کے لیے نکلتا کب واپس آتا۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں والی کو گلی میں کہتے بھی نینا تھے، میرے آنکھوں سے یوں چپکیں کہ مجھے بھی ان آنکھوں کو سننے سنانے کا شوق ہو گیا تھا۔ اس وقت پتا چلا کہ آنکھوں سے آنکھوں میں اتنی لمبی لمبی بات کیسے کی جا سکتی۔ بس انہی دنوں میں کالج میں پڑھتے پڑھتے پہلی بار آنکھوں کے سبق بھی پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ایک بار میری کھڑکی میں ایک رکا لکھ کے ڈال دیا۔ تب سے مجھے دل کی بات قلم سے کہنے کی عادت پڑی۔ گورنمنٹ کالج کے میگزین راوی کا نائب مدیر بن گیا۔ کالج میگزین راوی کا شاندار دفتر تھا، اس عمر میں دفتر کھول کے کرسی میز پہ بیٹھنے کا مزہ ہی الگ تھا۔ راوی کے مدیر اشرف عظیم اسٹوڈنٹس یونین کے صدر بھی تھے، وہ ادھر یونین کے دفتر میں زیادہ بیٹھتے۔ راوی دفتر کی چابی میرے پاس ہوتی۔ وحید رضا بھٹی جوائنٹ ایڈیٹر تھے، بعد میں وہ بھی مدیر بنے۔ دفتر کی چابی انہوں نے میرے پاس رہنے دی۔ ادھر کالج میں بخاری ایڈیٹوریم میں آئے دن کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا، تقریری مقابلوں میں میں جا کے بولنے لگا۔ سوندھی ٹرانسلیشن سوسائٹی کا بھی ایگزیکٹو ممبر بن گیا۔ پروفیسر لئیق احمد بخاری اس کے انچارج تھے۔ مجلس اقبال کا بھی ممبر بنا لیا گیا۔ راوی اور مجلس اقبال کے سربراہ پروفیسر مرزا محمد منور تھے۔ شروع میں میں پری انجینئرنگ میں تھا، اس کی روداد بھی انوکھی ہے۔ پہلے کالج میں پری میڈیکل کے لیے ہی صرف داخلہ فارم دیا تھا، ادھر ادھر لڑکوں سے صلاح مشورے بھی جاری رہتے، بس دل میں تہیہ کیا ہوا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی داخلہ لینا ہے۔ گھر والے کہیں احتیاطاً ایف سی کالج میں بھی داخلہ فارم دے آؤ۔ میں لپک کے داتا دربار پہنچ گیا۔ داتا دربار میرے لیے جیسے دادا کا چوبارہ تھا، جا کے ان کی چکنی مرمری سفید جالی انگلیوں سے جگڑ لی، ماتھا اوپر ٹیک کے ان پہ آنسوں کی موسلا دھار بارش کر دی، بس ندیدے بچے کی طرح ضد کر لی، داتا جی گورنمنٹ کالج لاہور میں ہی جانا ہے۔ آخر دل کے اندر پیغام اترا، جا کے پری انجینئرنگ کے داخلے کے لیے فارم بھی دیا۔
میں نے لپک کے جالی چومی، آنسو پونچھے بھاگا سائیکل اٹھا کے گورنمنٹ کالج لاہور۔ وہ ساتھ ہی تھا۔ 1:45 بج چکے تھے، وقت ختم ہونے میں 15 منٹ باقی تھے۔ داخلہ فارم جمع کرانے کا آخری دن تھا۔ میں نے گیٹ کے ساتھ بنے کیبن کے اندر بیٹھے کلرک سے داخلہ فارم مانگا۔ وہ بولا 15 منٹ رہ گئے، کیسے اسے فل کر کے ساتھ میٹرک کے سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹڈ کاپی لگا کے جمع کراؤ گے؟ جاؤ، ٹائم ختم۔ میں لرزا، بولا نہیں 15 منٹ ہیں۔ میرے پاس جیب میں بھائی جان سے اٹیسٹ کرائے سرٹیفکیٹ کی کاپی موجود تھی۔ اسے دکھائی، بولا نکالو 1 روپیہ۔ میری جیب میں 8 آنے تھے۔ اسے 8 آنے دکھائی۔ وہ ہاتھ الٹا مار کے بولا جاؤ، 8 آنے میں ادھر داخلہ نہیں ملتا۔ اس کے حقارت سے ہاتھ الٹا کر کے مارنے سے سامنے پڑے داخلہ فارم کے پلندے میں سے ایک پرانا سا بدرنگا فارم ہلا۔ میں نے اس بدرنگ سے فارم پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ پرانا فارم کون سا؟ بولا پچھلے سال کا۔ اسے ہاتھ میں پکڑ کے کھینچا، کلرک سے دبی آواز میں لرزتے ہوئے کہا سر یہ پرانا فارم ہے، یہ 8 آنے میں دے دو۔ وہ آنکھیں اٹھا کے مجھے عجیب طرح دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کوئی ترس آیا یا رحم، اس نے فارم دے دیا، بولا اب صرف 8 منٹ ہے۔ 2 منٹ بس۔ میں نے ادھر ہی فارم بھرا، دستخط کیے، ساتھ سرٹیفکیٹ اٹیچ کیا اور اسے جمع کرا دی۔ کامیاب امیدواروں کی فہرست لگی تو میرا نام موجود تھا۔ جا کے پھر داتا صاحب رحمہ اللہ کی جالی پہ شکر کے آنسو بہائے۔ کالج میں پری انجینئرنگ پڑھنے لگا۔ اردو مرزا منور پڑھاتے تھے، ادھر کئی مہینے انہی سے اردو پڑھی۔ ادھر کلاس میں میری دوستی عارف ملک سے تھی۔ امی جی وہی آج کل نیورو سرجری کا پروفیسر ہے، برین سرجری اس کا اپنا ادھر راولپنڈی میں ہسپتال ہے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا نیورو سرجن وہی ہے۔ ایک دن عارف نے مجھے کہا یار میتھمیٹکس کی مصیبت سے جان نہ چھڑائیں۔ کیسے؟ پری انجینئرنگ سے پری میڈیکل گروپ میں چلتے۔ چلو، ہم دونوں نے درخواست لکھی الگ الگ، پرنسپل کو دی، انہوں نے دونوں کو اکٹھے بلا لیا۔ بلا کے پوچھا کیوں بھائی؟ ڈاکٹر اجمل پرنسپل تھے، مخمور بڑی بڑی مہربان آنکھوں سے وہ نگاہ بھر کے دیکھ لیتے تو روح شاداب ہو جاتے۔ ہم دونوں نے سہمے سہمے کہا سر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ وہ مسکرائے، بولے میتھ سے ڈر گئے؟ ہم دونوں نے حیرت سے ان کی بات سن کے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ ملک کے سب سے بڑے نفسیات دان تھے، پہچانتے کیسے نہ؟ بولے ڈاکٹر تو تم دونوں لگتا بن جاؤ گے، پر ایک نے ڈاکٹر بن کے بھی ڈاکٹری نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی مخمور بڑی آنکھوں سے مجھے یوں دیکھا اینک کے اوپر سے جیسے میری چوری کوئی پکڑی۔ بولے اوکے، اور سبز قلم سے گڈ کا نشان ہماری درخواستوں پہ مار کے دستخط کر دی۔ ہم دونوں نے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا، تھینک یو سر بولا اور پری میڈیکل گروپ میں آ بیٹھے۔ ادھر اردو کے انچارج پروفیسر مشکور حسین یاد تھے۔ مسکراتے آتے، ہنستے جاتے۔ کلاس میں اردو کی کتاب کھول کے ہم لڑکوں میں سے کسی کو کہتے پڑھو، 1-2 پیراگراف سن کے پھر وہ اس کی وضاحت کرتے۔ اتفاق سے تیسرا لڑکا میں تھا جس سے انہوں نے کہا پڑھو۔ بس پھر 2 سال میری ہی ڈیوٹی رہی کتاب پڑھنے کی۔ میں پڑھنے کے انداز بدلتا رہتا، زیادہ انہیں اور پوری کلاس کو میرا ریڈیو پاکستان سے شکور احمد کی خبریں پڑھنے کا انداز پسند آیا۔ اردو کا عموماً آخری پیریڈ ہوتا، لڑکوں کو نیند آ رہی ہوتی، مگر وہ اس قدر دلچسپی سے اردو پڑھاتے کہ سب جاگتے رہتے، کوئی نہ اونگتا۔ وہ صرف کتاب کی بات تھوڑی کرتے تھے، غالب کا ذکر آتا تو اس کا پورا عہد کھول کے سامنے پھیلا دیتے۔ اقبال کے بارے میں سننے کا مزہ پروفیسر مرزا منور سے آتا تھا، وہ اقبال کو جیتے تھے۔ انگریزی پروفیسر خالد صدیقی پڑھاتے تھے، گھنے گرے بالوں کو پیچھے کنگھی کیے وہ ایسے انگریزی پڑھاتے جیسے شیکسپیئر کا ڈرامہ سامنے پرفارم ہو رہا۔ انگریزی عہد میں یوں ڈوب کے پڑھاتے کہ لگتا لاہور میں نہیں لندن میں بیٹھے۔ ادھر کالج کے ان دنوں میں سب پروفیسر اپنے اپنے عہد کے باکمال رتن تھے۔ پروفیسر صابر لودھی، غلام الثقلین نقوی بھی وہیں تھے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم بھی سامنے اورینٹل کالج میں 1-2 پیریڈ پڑھا کے ادھر آ جاتے۔ اشفاق احمد ادھر ہفتے میں 1 بار ضرور آتے۔
ایک دن میں نے اور عارف نے اپنے اپنے سائیکل اٹھائے اور ماڈل ٹاؤن میں داستان سرائے اشفاق احمد صاحب کے گھر جا دروازے پہ گھنٹی بجائے۔ انہوں نے بلا لیا اندر۔ ڈرائنگ روم میں ہم دونوں گورنمنٹ کالج لاہور کے بلیزر پہنے بیٹھے تھے اور وہ اشفاق احمد اپنی طلسماتی گفتگو کے ریشمی تھان کھولتے جا رہے تھے۔ بس اس پہلی ملاقات سے اشفاق احمد نے میرے اندر کچھ ایسے دیودار اپنے من کے بیج میری روح میں پرو دیے کہ مجھے قلم پکڑنا سکھا دی۔ ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حیرت ہے، وہ ایک طالب علم کو گھنٹوں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے ایسے ایسے مشاہدے سناتے اور انہیں لکھنے کی ترغیب دیتے کہ خود بخود اندر ہی اندر خوشبودار کھیتوں کی فصل پکنے لگتی۔ کوئی 7-8 سال اس پہلی ملاقات کے بعد جب میں اپنی پہلی کتاب چھپوا کے مئی 1979 میں اشفاق احمد صاحب کے پاس گیا تو اس کے فلیپ پہ انہوں نے لکھا کہ اردو افسانے کو ابدال بیلا کے بعد ککنس کی طرح پھر سے جنم لینا پڑے گا۔ اس پہلی کتاب پر احمد ندیم قاسمی نے لکھا کہ یہ منٹو، بیدی اور کرشن چندر سے آگے کی بات ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا دفتر گورنمنٹ کالج لاہور کے پاس انار کلی میں سیڑھیاں چڑھ کے آتا تھا۔ کالج کے دنوں میں کئی بار وہ سیڑھیاں چڑھا۔ ممتاز مفتی سے میں اس وقت تک نہ ملا تھا۔ ڈاک سے انہیں کتاب بھیجی۔ انہوں نے لکھا کہ حیرت ہے، کوئی طالب علم ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا، یہ تو کلاسک ہے۔ وہی پہلی کتاب بعد میں انہونیا کے نام سے چھپتی آ رہی۔ ڈاکٹر بن کے 1980 میں پہلی بار ممتاز مفتی سے اسلام آباد میں ملا۔ انہوں نے ایسا زور سے گلے لگایا کہ پھر میں اس دن سے ان کے گھر کا فرد بن گیا۔ امی جی، آپ برا نہ منانا، مجھے ممتاز مفتی آپ جیسے لگے، جیسے آپ میری ماں۔ وہ میرے گرو تھے، مرشد تھے، میرے دوست نہیں، میری سہیلی تھے۔ آپ کے جانے کے 2 سال بعد وہ بھی چلے گئے۔ تب میں بہت ٹوٹا، مجھے لگا میری ماں پھر سے مر گئی۔ مگر امی جی، نہ ماں مرتی ہے نہ مرشد مرتا ہے، اب سمجھ آئی۔ امی جی، آپ دونوں میرے ساتھ ہیں، قلم پکڑانے والی آپ ہیں، قلم سے لکھوانے والے اشفاق احمد ہیں، لکھنا ہے کیا اور کیا نہیں لکھنا یہ بھید بتانے والے ممتاز مفتی، جو اشفاق احمد کے بھی بابا دوست تھے۔ آخری بار اشفاق احمد اسلام آباد آئے تو اقصی مفتی کا فون آیا، ابدال، اشفاق احمد صاحب آئے ہیں، بلا رہے ہیں تمہیں۔ میں بھاگا گیا۔ ممتاز مفتی کو گئے 10 برس گزر چکے تھے۔ انہی کے ڈرائنگ روم میں اشفاق احمد اور اقصی مفتی کرسیوں پہ برابر بیٹھے تھے۔ اشفاق احمد اپنی ساتھ والی کرسی پہ مجھے بٹھانے لگے تو میں قالین پہ ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ پھر ان کے کپڑے کے نرم جوتوں سے ان کے گورے گورے ملائم گداز پاؤں نکال کے اپنی گود میں رکھے اور انہیں دبانے لگا۔ ان کے پیروں اور پنڈلیوں پہ سوزش تھی۔ انگوٹھے سے دبایا تو ادھر گندھے آٹے میں دبانے سے جیسے گڑھا پڑ جاتا، ویسا ڈمپل پڑ گیا۔ ان کے پیروں کو سہلاتے ہوئے کہا، سر یہ سوزش کیوں؟ بولے، ڈاکٹر تو ہے، بتا کیوں؟ ڈرتے ڈرتے ان کا سر سے پاؤں تک ڈاکٹری نظر سے جائزہ لیا اور کہا، سرکار مجھے لگتا ہے آپ کے جگر میں کوئی مسئلہ ہے۔ بولے، ایسا ہی بتاتے ہیں تیرے ڈاکٹر ساتھی۔ ان کے پیروں کو گود میں رکھے سہلاتا دباتا رہا۔ امی جی، اسی طرح جس طرح آپ کے پاؤں دبایا کرتا تھا، جیسے مفتی جی کے پیر دباتا تھا۔ اقصی مفتی یوں پیروں میں بیٹھے مجھے پیر دباتے دیکھ کے اشفاق احمد سے ہنس کے بولا، یہ ابدال بلا بڑا خطرناک ہے، اس نے اسی طرح 16 سال میرے بابے کے پیر دبا دبا کے سر پہ تیل مل مل کے انہیں لوٹ لیا۔ وہ جاتے ہوئے اپنی ساری گٹھڑی اسی کے سر پہ رکھ کے چلے گئے۔ اشفاق احمد مسکرائے، بولے، بے شک بابا اسے اپنی گٹھڑی دے گیا ہے، پر یہ بوٹا میرا لگایا ہوا ہے۔ ان کے پاؤں دباتے دباتے ایک دم میری آنکھ سے شکر کا ایک آنسو ڈگمگا کے ان کے پیروں پہ گرا اور مجھے 1971 میں گورنمنٹ کالج لاہور کا بلیزر پہنے ہوئے داستان سرائے میں ان سے اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ ان کے ہاتھ پکڑ کے چومے اور کہا، آپ ٹھیک کہتے سرکار۔ بولے، تیرا اپنے بابے سے رابطہ تو ہوگا؟ میں نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا کہتا ہے وہ اب؟ مجھے بیٹھے بیٹھے ان کے پیروں میں 2 دن پہلے دیکھا ہوا خواب یاد آ گیا۔ کہا، سرکار پرسوں خواب میں آئے تو آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے۔ اشفاق احمد نے بڑے اشتیاق سے مجھے دیکھا۔
بولے کیا کہہ رہا تھا؟ سرکار مفتی جی کہہ رہے تھے سر ہلا ہلا کے اشفاق احمد گفتگو کا جادوگر ہے، ایسی تلسماتی چمکتی چکنی باتیں اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ بول رہا ہو تو بس سننے والا مدتوں سنتا جائے، کوئی اس سے بہتر گفتگو نہیں کر سکتا۔ پر یہ کہتا کہتا چپ ہو گئے۔ اشفاق احمد بولے پر کیا؟ کیا بولا وہ؟ سرکار وہ آپ کی بہت تعریفیں کرتے کرتے بولے پر کتابیں ادبی اس کی ڈیڑھ ہی ہیں۔ اشفاق احمد کی آنکھیں حیرانی سے کھلی، بولے بابا ہٹیا نہیں، ہلے بھی ٹچرا کر دے، یہ ڈیڑھ ادبی کتاب کیسے کہی؟ ایک تو ہوئی سفر در سفر، یہ آدھی کون سی ہے؟ بولا اس نے۔ سر جھکا کے شرمندگی اور ادب سے دوہرا ہوا ان کے پیروں پہ رکھے اپنے ہاتھوں پہ اپنا سر رکھے ان کی طرف دیکھ کے بولا سرکار جو سنا وہ بتا رہا، بہت محبت سے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اشفاق احمد سوچ میں پڑ گئے۔ مفتی جی کی زندگی میں جب اشفاق احمد اور آپا بانو قدسیہ اسلام آباد ان کے گھر آ کے ٹھہرتے تو پہروں ان کی مفتی جی سے لمبی لمبی باتیں ہوتی، وہیں ان کے ساتھ دبکا بیٹھا رہتا، گفتگو شروع ہوتی تو پھر ایسے زور و شور سے بحث ہونے لگتی، آپا بانو قدسیہ بھی چپ سنتی رہتی، نہ مفتی جی کی طرف داری کرتی نہ اشفاق احمد کی، کسی کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے، چپ دونوں کو سنتی رہتی۔ میری کیا حیثیت کہ کچھ بولتا؟ مفتی جی اشفاق احمد سے لڑتے کہ تو سارا ادبی ٹیلنٹ ڈراموں میں ضائع کر رہے، ڈرامے زندہ نہیں رہتے، ڈرامے کے رنگ، ان کی رنگا رنگی آوازیں، دھوم دھڑکے ساز اور آواز ادیب کے صرف نہیں ہوتے، ادیب کے خیال، لکھی کہانی، کہانی کے بنائے کرداروں کے سارے ہجوم سب یہ اداکار اور صداکار چرا لیتے، ہتھیا لیتے، ان پہ ادیب کا نام مٹا کے اپنی مہر لگا لیتے، پھر بھی بات ادھوری رہتی، لفظوں سے پڑھنے والا اپنی مرضی کی محبوبہ ڈھونڈ کے اسے لکھی ہوئی پریتم سے بدل لیتا، خود کو اپنی مرضی کا رول دے لیتا۔ ڈرامہ فلم میں یوں تھوڑی ہوتا، آوازیں مر جاتی، رنگ مرجھا جاتے، بکھر جاتے، بندہ مر جاتا، لکھے لفظ نہیں مرتے، کتاب کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے دیکھ ممتاز مقصد ابلاغ کا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، کتاب کی اہمیت اپنی جگہ مگر اب ٹیلی ویژن زیادہ مؤثر ہے۔ مفتی جی کہتے بس میں سٹیج ڈرامے کو تو ادب میں گن سکتا ہوں، ٹی وی ڈرامے کو ادب میں نہیں شامل کرتا۔ اشفاق احمد پھر لڑے، ممتاز تو نے سٹیج ڈرامے لکھے ہیں اس لیے کہتا ہے تو؟ وہ کہیں ہاں، نظام سکا ڈرامہ ہے سٹیج کا، مگر بول یہ ادب ہے یا نہیں؟ کبھی صوفی اور مولوی پہ بحث ہونے لگتی، مفتی جی کہیں صوفی کی آنکھ غیر مسلمانوں میں بھی مسلمان ڈھونڈتی رہتی، مولوی مسلمانوں میں کافر تلاش کرنے میں لگا رہتا۔ اشفاق احمد صوفے سے ٹیک ہٹا کے آگے کو بیٹھ کے بولیں دیکھ ممتاز تو مولوی کی قدر کر، اس نے 1400 سال سے فجر کی اذان قائم رکھی ہے، تیرا صوفی کوئی دانشور سردیوں میں لحاف سے نکل کے کوہرے سردی میں کپ کپاتا، منہ اندھیرے صبح ہونے سے پہلے اٹھ کے جا کے اذان دے سکتا، تو مولوی کی قدر پہچان۔ مفتی جی بستر کی ٹیک پہ کمر رگڑتے، سر مارتے ہوئے ٹانگوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کے بولیں اذان والی بات مانتا ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں لوگوں کو الجھاتا ہے؟ کبھی ٹخنے ننگے کرو، یہ رنگ کی پگڑی پہننی، کوہنی ننگی نہیں رکھنی، ان باتوں کا کیا مقصد؟ پھر یہ بتاؤ کیا لازمی ہے کیا آپشنل ہے، بات ختم۔ سطر تو بندے کا مرد کا ناف سے گھٹنے تک، باقی سب تو اپنی حیثیت اور موسم دیکھ کے پہنو، نہ پہنو، کیوں نہیں بتاتا؟ اشفاق احمد کہیں چلو تم لازمی تو مانو، مفتی جی کہیں لازمی سے کون اختلاف کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ اپنی الگ شکل و صورت کیوں بناتا، کیوں باقی مسلمانوں کو اچھوت بنا کے خود برہمن بنتا؟ وہ اشفاق احمد پہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے انگلی سے اشارہ کر کے بولتے اشفاق احمد تیرا قصور نہیں، تیرے اندر کا برہمن ابھی نہیں مرا، تو ہم کو شودر سمجھتا ہے اب بھی۔ اشفاق احمد کے ساتھ آپا بانو قدسیہ بھی ہنس پڑی۔ اشفاق احمد بولے ویسے تو لگتا شودر ہی ہے، پھر سارے کہہ کے مار کے ہنسنے لگتے۔ مفتی جی کا کہکا سب سے اونچا تھا۔ ایک دن ایسی ہی کسی ان دونوں کی بحث میں کسی نے کہا مجھ سے تو بھی بول کچھ اس میں نے ہاتھ جوڑے، کہا سرکار ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کہیں پرانے وقت میں ایک ایسے ہی پنڈال میں پیپل کے درخت کی جھکی شاخوں کو ایک گائے آ کے کھانے لگی۔ دور کھڑے ایک بندے نے پیپل اور گائے کے پاس بیٹھے سادھو سے کہا
بھئی آپ ہٹاتے کیوں نہیں گائے کو؟ سادھو ہاتھ جوڑ کے بولا، مہاراج پیپل اور گائے دونوں ہمارے بھگوان، کیا کروں؟ سب ہنسے۔ مفتی جی بولے، بڑا کھچرا ہے تو، پر یہ بھی بول کہ پیپل کون ہے، گائے کون؟ پھر ہاتھ جوڑے، کہا، سرکار لگتا یہ روپ بھی باری باری آپ دونوں بدلتے، کبھی گائے پیپل، کبھی پیپل گائے۔ اشفاق احمد کی وفات کے بعد مجھے بلبلا کے روتے ہوئے دیکھ کے آپا بانو قدسیہ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگیں، یاد ہے پچھلی بار جب تم شہتوت اور جامن لے کر آئے تھے، میں نے تمہیں اشفاق احمد سے ملنے نہیں دیا تھا، تم منتیں کرتے رہے۔ میں کہوں وہ ابھی سوئے، وہ سوئے نہیں تھے، ہڈیوں کا پنجر بنے ہوئے تھے، تم نے انہیں جیسے دیکھا ہوا تھا وہ ویسے نہ تھے۔ آج جو تیرا حال ہوا ہے وہ 1 مہینہ پہلے ہونا تھا، پورا مہینہ تو نے میری طرح تڑپ کے جینا تھا، میرا یہ احسان نہ بھولنا۔ اس شام واقعی آپا نے مجھے اشفاق احمد سے ملنے نہیں دیا تھا۔ پہلا موقع تھا 1971 سے، جب داستان سرائے جا کے میں اشفاق احمد کو ملے بغیر لوٹ آیا تھا۔ ان سے آخری ملاقات لاہور کے ایک ہسپتال میں ہوئی تھی، مگر اس وقت وہ حشاش بشاش بستر پہ لیٹے تھے، ساتھ کرسی پہ مجیب الرحمان شامی بیٹھے تھے۔ کھلا لمبا ہسپتال کا کمرہ تھا، اس کے کونے پر کرسیوں اور صوفوں پہ کئی ٹی وی کے اداکار بیٹھے تھے۔ میں جاتے ہی کوٹ اتار کے ان کے بستر پہ جا بیٹھا، ان کے پاؤں کمبل سے نکال کے دبانے لگا۔ ان کے گورے سفید گلابی بازوؤں پہ جگہ جگہ ابھری ہوئی وریدوں پہ نیلے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ کی پشت سے لے کر کلائیوں پہ کوہنی تک برنولا کی سوئیاں چبھو چبھو کے نیلا کیا ہوا تھا۔ ان کے بازو سہلاتے ہوئے کہا، سرکار بازوؤں پہ یہ نشان یوں لگتے ہیں جیسے بچھو نے ڈنگ مارے ہو، نیل ڈالے ہو۔ بولے، ہاں، تیری ڈاکٹر برادری سوئیاں سے یوں ہی ڈستی ہے۔ اس دن میں اپنا ناول دروازہ کھلتا ہے کا مسودہ فائنل کمپوزنگ کے بعد جلد کرا کے ان کے پاس لے کے آیا تھا۔ انہیں دکھا کے بولا، سرکار ناول مکمل ہو گیا، 1800 صفحے بنے پورے، ایک جلد پہ چھپوانا مشکل لگتا۔ اشفاق احمد بولے، پہلی بار ایک جلد میں ہی چھپوانا، بعد میں اس کے جتنے مرضی حصے بنوا لینا۔ کہا، ٹھیک ہے سرکار، 15 سال لگے اسے مکمل ہونے میں۔ بولے، شکر کر، اللہ نے پورا کر دیا، کون جانے کس کی کون سی کتاب ادھوری رہ جائے۔ کچھ عرصے بعد آپا بانو قدسیہ نے اشفاق احمد کی وفات کے بعد بابا صاحبہ ان کی کتاب دی۔ میں نے آپا سے کہا، آپا یہ آدھی لکھی کتاب ہی آپ نے شائع کرا دی، باقی حصہ آپ مکمل کر دیتی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے بولی، ابدال توبہ توبہ، اشفاق احمد بن کے میں لکھ سکتی تھی؟ توبہ۔ اس دن اچانک مجھے اشفاق احمد صاحب سے اسلام آباد اقصی مفتی کے بلاوے پہ ان سے کی باتیں یاد آ گئی۔ جب وہ میرا خواب سن کے بولے تھے، یہ تیرا بابا کس آدھی کتاب کی بات کر رہے، ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ سمجھ گئے۔ مجھے تھوڑی پتا تھا کہ وہ بابا صاحبہ لکھ رہے ہیں ان دنوں۔ بس امی جی، زندگی کی کتاب پوری کس نے لکھی؟ ماں ہو، مرشد ہو یا استاد، وہ نہیں مرتے، ان کے بچے، ان کے بالکے، ان کے شاگرد انہی کی کتابوں کا حصہ ہوتے، یوں ہی کہ لفظوں کو ادھورا چھوڑ کے ان کی تکمیل کراتے رہتے جانے والے، جو جا کے جاتے کہیں بھی نہیں، بس جگہ بدل لیتے، آنکھوں کے سامنے سے ہٹ کے دل کی آنکھ میں آ بیٹھتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں۔